بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی شادی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مسلسل 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے اور ملک شام کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں، اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کسی کو نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ چل دیے اور اس میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 حوائسیں لے کر اور تاج زرہ سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تحریج زرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے اور کچھ فائدہ نہیں۔ بیٹی کی خواہش تھی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی کرا دی اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی گئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سارہ خاتون نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، لہٰذا مجھ کو اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سارہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر سارہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بھی رکھتا ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستہ میں 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سارہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر ایک صندوق بنا کر خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے مواقف اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔
چنانچہ انہوں نے بالعصر اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال و حسین اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ پس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ جو ایک اسلامی جواب تھا، آپ نے فرمایا یہ میری بہن لگتی ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سارہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دہلا کر اور لباس فارا پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سارہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سارہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس سے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا اللہ کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند اللہ کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تم مجھے بے عزت نہ کر سکی۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ نے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ میں حضرت سارہ خاتون پر دست دراز ہوں، اور اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ حضرت سارہ خاتون بولی کہ بے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ اللہ کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے جو تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام خزانہ اور ملک تم کو نہ دے دے اسے ہرگز معاف نہ کرنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا۔ تمہارے معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف کیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان چلے آئے۔